السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہمارا پولیٹیکل سائنس پیپر 2 کا پہلا جو ہے وہ ٹاپک کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس، جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے لگتا ہو جن کا لاء والا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور میرا جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس پیپر 2 کا بیچ جو ہے پیپر 1 الحمدللہ ہو گیا۔ پیپر 2 جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہے، تو یہ میں پبلکلی شیئر کر رہا ہوں۔ تو جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں کین کانٹیکٹ مائی مینیجر اور می، تو آپ لوگ جو ہے وہ انرول ہو جائیے گا۔ اگر آپ لیٹ سن رہے ہیں تو یو کین گیٹ نوٹس آف آل دا ٹاپکس آف پولیٹیکل سائنس، اسی طرح سے ہوں گے وہ۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس یہ اڈاپٹ ہوا 1787 میں، یہ ایفیکٹ میں آیا 1789 میں۔ اس میں اب تک 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ 1791 میں جو امینڈمنٹ آئی اس میں بل آف رائٹ ایڈ کیا گیا، یا اس میں جو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں یو ایس کے، تو یہ 1791 میں ایڈ ہوئے۔ اس کے 4543 میں جو کانسٹیٹیوشن کا ڈاکیومنٹ ہے اس کے ورڈز ہیں، اور اوریجنل اسٹیٹس جو ہیں وہ اس میں 13 ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا سٹیٹس ہیں، یہ اوور ویو ہے تھوڑا کانسٹیٹیوشن کا۔ اب فیچرز دیکھتے ہیں، یہ پورا ایک سوال بھی آ سکتا ہے۔ فیچرز آپ سے پوچھ سکتا ہے پیپر میں ایگزامینر کہ کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے فیچرز بتائیں۔ تو جو فیچرز ہوتے ہیں نا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے، وہ اس میں پورا کانسٹیٹیوشن ہی آپ لکھ سکتے ہیں، جو جو چیزیں آتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، یا پھر اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کی جو جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اوور ویو ہو بس، ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ مین فیچر ہے جو سب سے مشہور ہے یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آلموسٹ ہر کانسٹیٹیوشن تمام ممالک کا سوائے یو کے کا جو ہے، اور کچھ ممالک اور ہیں ان کا ریٹن نہیں ہے، باقی سب کا یہ ریٹن ہے۔ ریٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل وائز ڈرافٹیڈ ہو کانسٹیٹیوشن، اس کا مطلب ہوتا ہے ریٹن ان سمپل ورڈز۔ ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از ورلڈز اولڈسٹ ریٹن اینڈ ایکٹیو نیشنل کانسٹیٹیوشن ڈرافٹیڈ ایٹ فائلاڈیلفیا، ٹھیک ہے، کنونشن۔ یہ ایک کنونشن ہوئی تھی 1787 میں، جس میں جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا گیا، جس کا یہ پروڈکٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا ہی شارٹ ہے، پریسائز ہے، اڈاپٹیبل ہے، اس کی آپ کو آگے جا کے سمجھ آ جائے گی۔ اٹ از ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ ریجڈ کس طرح سے ہے جی؟ ریجڈ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کی ریجڈنیس کا اندازہ وہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو چینج کرنا کتنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، اچھا اس میں نا اوریجنل اسٹیٹس جو ہیں وہ 13 ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ 50 ہو گئے۔ اب اس ٹائم جو ہے وہ 50 اسٹیٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو اسٹیٹس ہیں وہ 50 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کین ناٹ بی امینڈیڈ بائی آرڈینری لیجسلیشن، requires two-third majority in both houses Congress and ratification by 3/4 of states۔ ٹھیک ہے، 38 out of 50۔ تو جو لیجسلیشن ہے آگے بھی جا کے پڑھیں گے ہم، لیکن یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یو ایس کا کانسٹیٹیوشن اتنا ریجڈ ہے کہ ہر کوئی اس کو امینڈ ہر طرح سے امینڈ نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے کچھ ممالک ہوتے ہیں کہ جن میں آئے روز ہی امینڈمنٹ آئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ امینڈمنٹ کا پروسیجر آسان ہوتا ہے، وہ جناب 1/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ پاس کروا لو۔ لیکن یہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہیے۔ 2/3 جو میجورٹی ہے وہ عام طور پہ نہیں ہم جو ہے وہ کر سکتے اگر اس میں جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے،
سوری یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا. اچھا تو اب جب تک اپوزیشن پارٹی کی جو ہے وہ سپورٹ نہ ہو، اب دیکھیں 2/3 میجورٹی کتنے ہو گئے، 100 میں سے 66 ووٹس ہوں گے تو ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکیں گے ان بوتھ ہاؤسز، پلس ریکٹیفیکیشن بائی 3/4 آف اسٹیٹ، مطلب 50 میں سے 38 اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گی، تب ہی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوگی. فیڈرل اسٹرکچر ہے جناب. فیڈرل اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ پاور ڈیوائڈیڈ بٹوین نیشنل گورنمنٹ اینڈ 50 اسٹیٹس گورنمنٹس. سپریمیسی کلاز جو آرٹیکل 6 ہے اس میں ہم دیکھیں گے فیڈرل لا سپریم. تو فیڈرل سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ فیڈرل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر نہیں ہوتا بیسیکلی وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ایکولی جو ہے وہ پاور ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایکولی بھی نہیں لیکن پاور ڈیوائڈ ہوتی ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی 50 اسٹیٹس ہیں، تو فیڈرل اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ 50 اسٹیٹس میں پاور جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے. پریزیڈینشیل سسٹم ہے کہ یو ایس میں، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم تو یو ایس کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ وہی جو کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ جس کو اڈاپٹ کیا گیا. تو فیچرز آف دا یو ایس کانسٹیٹیوشن میں یہی ہے، چاہے جو بھی ہم کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے، اگر آپ کا جو ہے وہ فیچرز آ گئے اس سسٹم کے، تو ایسے سمجھیں کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ ہر چیز ہی لکھ سکتے ہیں. ریٹرن ریجڈ فیڈرل اسٹرکچر، پریزیڈنشیل، پریزیڈنٹ کے بارے میں، سیپریشن آف پاور، چیکس اینڈ بیلنس، ان پہ الگ الگ بھی کوشچن آتے ہیں. لیکن اگر آ جائے فیچر تو پھر ہر ایک چیز لکھ سکتے ہیں. جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فیچرز پہ اگر سوال کبھی آئے تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں جناب بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جوڈیشل ریویو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ادھر بھی ہے، یہاں امریکہ میں بھی ہے، اور جناب سپریشن اور فیڈرل سسٹم ہے، اور اس کے بعد جناب اسلامک اسٹیٹ ہے. تو اسی میں آپ کے جو ہے وہ شیٹس پوری ہو جائیں گی اور آپ جو ہے وہ پاس کر جائیں گے، اچھے نمبر لے لیں گے، ٹھیک ہے. تو فیچر جہاں پہ بھی آئے آپ نے مزے سے ہر چیز ایڈ کر دینی. پریزیڈینشیل سسٹم ہے جناب، آگے پڑھ لیں گے، سپریشن آف پاور بھی پڑھ لیں گے، چیکس اینڈ بیلنسز بھی، بائی کیمرل اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس ہے، وہاں پہ جوڈیشل ریویو ہے، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کین ڈکلیئر لاز ان کانسٹیٹیوشنل. ماربری ورسز میڈیسن ایک بڑا ہی مشہور کیس ہے جس میں جو ہے وہ یہ طے پایا تھا، جوڈیشل ریویو کا ایک کنسیپٹ آیا تھا جس میں جوڈیشری ایکٹ ایز اے گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہاں سے لا میکنگ یا لیجسلیشن میں کوئی بھی ایک لا اگر کوئی ایسا ہے جو ان لافل جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ وہاں سے چلو پاس ہو گیا لیکن اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف کامن پیپل، تو جوڈیشری جو ہے اس کو ریویو کر سکتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ بل آف رائٹس میں جو ہے وہ 10 جو ہے وہ ایڈ کیے گئے، جس میں سول لبرٹیز، فریڈم آف اسپیچ، مطلب اس میں ایڈ کیا گیا. فنڈامنٹل رائٹس وہی ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کو ایک ملک میں انشور کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ زندگی، آپ کا جو ہے وہ بولنا، اسپیچ، فیئر ٹرائل، ریلیجن کی آزادی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ انشور کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کانسٹیٹیوشن میں، اور پاپولر سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آل پاور ڈیرائیوز فرام پیپل، وی دا پیپل. مطلب یہ ہے کہ اب سوورینٹی کی کائنڈس جو ہیں میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی تھی. تو سوورینٹی کی ایک کائنڈ ہے پاپولر سوورینٹی، ایک ہوتا ہے لیگل سوورینٹی. لیگل سوورینٹی وہ ہوتی ہے جس میں فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ ہے تو وہ لیگل سوورن ہے، ٹھیک ہے. پاپولر سوورن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سوورن ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں انہی کی جو ووٹ ہیں، انہی کے جو ووٹس ہیں، انہی سے جو گورنمنٹس جو ہے وہ فارم ہوئی. جیسے اب آپ دیکھیں انڈیا میں پتہ نہیں مجھے اس کا صوبے کا نام بھول گیا، جو انڈین ایکٹر ہے تو وہ چیف منسٹر بنا ہے، سی ایم بنا ہے، تو وہ پاپولر سوورن ہے کیونکہ وہ عوام کی جو ہے ول سے آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پاپولیرٹی سے آیا ہے، ٹھیک ہے. ایزی ورڈز میں ڈوول سٹیزن جناب ہے وہ کس طرح سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ایک ہے آپ کی جو ہے اسٹیٹ.
ایک فیڈرل ہے اور ایک ہے اسٹیٹ، ٹھیک ہے. تو ڈوئل سٹیزن شپ ہے اس میں، کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں اپنی اسٹیٹ کا بھی سٹیزن ہے اور یو ایس کا بھی سٹیزن ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے رول آف لا، نو پرسن از ایون پریزیڈنٹ از ناٹ ابو دا لا، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی اس کے فیچرز. پریزیڈنٹ پہ آ جاتے ہیں جناب. پریزیڈنٹ کیا ہے جی؟ پریزیڈنٹ آرٹیکل 2 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا وہ بتاتا ہے کہ ایگزیکٹو پاور جو ہے، ایگزیکٹو پاور کیا ہوتی ہے؟ ملک میں جتنا بھی نظام ہے اس کو چلانے میں جو جس کی کمانڈ پہ جو ہے وہ چلتا ہے وہ ایگزیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو پریزیڈنٹ ہے اس کے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹو پاور ہے، ٹھیک ہے. اور یو ایس میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی اور ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہے. اب یہ والا ڈفرینس جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ. اب جس ملک میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتی تو ہی از جسٹ اے ہیڈ آف اسٹیٹ. پاکستان میں آصف زرداری از جسٹ اے ہیڈ آف اسٹیٹ، ہی از ناٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹ. دا ہیڈ آف گورنمنٹ از شہباز شریف. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. جب پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہر اٹ از یونیورسل کہ پریزیڈنٹ از ہیڈ آف اسٹیٹ. اف دیر از اے پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہی ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ نہیں ہے تو اگر پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے اینڈ پریزیڈنٹ از سیریمونیل، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ ہی ول بی دا ہیڈ آف اسٹیٹ بٹ ناٹ دا ہیڈ آف گورنمنٹ. ہیڈ آف گورنمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ ویسٹڈ ہوتی ہے. سو شہباز شریف کے جو ہے، شہباز شریف از ایگزیکٹو، ہی ہیز ایگزیکٹو پاورز، سو ہی از دا ہیڈ آف گورنمنٹ بٹ ناٹ دا ہیڈ آف اسٹیٹ. تو یہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. تو ایک کمانڈر ان چیف، چیف ڈپلومیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ویسٹڈ ہے. کانسٹیٹیوشنل بیسز کیا ہے جناب؟ یہ والا ہیڈر آپ نے لازمی دینا ہے ایگزام میں. کانسٹیٹیوشنل بیسز یہ ہیں کہ آرٹیکل 2 جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن میں. بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن میں چیز دی گئی ہے وہی اس چیز کو کریٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل جوڈیشری ہے تو جوڈیشری جس آرٹیکل میں دی گئی ہے وہی اس پوسٹ کو کریٹ کر رہی ہے. تو پریزیڈنٹ کی پوسٹ کو کریٹ کرتا ہے آرٹیکل 2، ٹھیک ہے. اس میں الیکشنز اور ہر چیز بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. الیکشن کی یہ پریزیڈنٹ کی چیزیں پڑھ لیجئے گا. کوالیفیکیشن کیا ہے جناب؟ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ نیچرل بورن سٹیزن میننگ اے سٹیزن ایٹ برتھ انڈر یو ایس لا ایٹ لیسٹ 35 ایئرز اولڈ. 35 سال اس کی کم از کم عمر ہونی چاہیے. یو ایس کا 14 سال سے جو ہے اس کا ریزیڈنٹ ہو. اس کی عمر جو ٹرم ہے آفس کی وہ 4 سال ہوتی ہے، مینز 4 سال کے لیے وہ پریزیڈنٹ رہ سکتا ہے. اور 2 دفعہ کے لیے ایک بندہ پریزیڈنٹ. اب ٹرمپ جو ہے وہ اب مزید الیکشن نہیں لڑ سکتا. ہی کین ناٹ بی الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف یو ایس، ٹھیک ہے. اس کا الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں پرائمریز اینڈ کاکوشز، یہ ایک ورڈ ہے آپ نے شاید نہ سنا ہو، ایون کہ مجھے پروناؤنس بھی نہیں کرنا آتا، لیکن اس کا مطلب مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو پرائمریز اینڈ کاکوشز ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ ایک طرح کا، اگر میں آپ کو پاکستان کے بلوچی یا اس طرح کی مثال دوں تو جرگہ کہہ لیں، پارٹیز کا جرگہ ہوتا ہے یہ. اس میں بیٹھ کے وہ ڈیلیگیٹ سلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیشنل کنونشن جو ہیں وہ فارملی جو ہے وہ نومینیٹ کرتی ہیں پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹس کو، ٹھیک ہے، نیشنل کنونشنز، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک جنرل الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آفٹر ایوری 4 ایئر آن ٹیوزڈے آفٹر فرسٹ منڈے آف نومبر. فار ایگزامپل آج ہے نومبر، لیکن پہلی تاریخ ایسے اس کا نا یہ فارمولا ہے کہ یہ نومبر ہے، یکم نومبر کس تاریخ کو کس دن کو بن رہی ہے؟ نومبر بن رہی ہے آپ کی ویڈنسڈے کو. تو فرسٹ منڈے نومبر کا کب آئے گا؟ فرسٹ جو منڈے ہے، اس طرح آسانی سے کر لیتے ہیں، چلیں نزدیک کی ڈیٹ. سیچرڈے کو فرسٹ نومبر ہے تو منڈے جو ہے وہ ہوگا 3 نومبر کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آن ٹیوزڈے آفٹر فرسٹ منڈے، تو مطلب 4 نومبر کو جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. تو نومبر کے پہلے منڈے کے جو ہے بعد جو ٹیوزڈے آئے گا اس دن جو ہے وہ الیکشن
ہوگا. ٹھیک ہے, ہر 4 سال کے بعد جو ووٹرز ہیں وہ اپنے جو ہے الیکٹرز کو چوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد موسٹ اسٹیٹ یوز ونر ٹیکس آل. وائل یہ جو دو مائنی اینڈ نیبراسکا ہے, اس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بیسڈ میتھڈ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سلیٹس ہیں نا, سلیٹس جو ہیں وہ ان کی چوز کی جاتی ہے. بیسیکلی ڈائریکٹ الیکشن ہے کہ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ ووٹنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی الگ ووٹنگ ہوتی ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر آر 538 الیکٹرس, 270 electoral votes are needed to win. ٹھیک ہے. Congress counts electoral votes in January and the president is inaugurated on January 20. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, یہاں پہ ایک مسٹیک ہوئی ہے مجھ سے, ایک بہت ہی ایک مین چیز تھی جو کہ میں غلط بتائی ہے میں نے. اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, یو ایس میں جو ہے وہ اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس ہے, بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو وہ ڈویژن آف سیٹس ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ 435 سیٹس جو ہیں وہ ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے پاس. ٹھیک ہے, جو کہ لوور ہاؤس ہے. 100 سیٹس جو ہیں وہ ہیں ہاؤس آف اپر ہاؤس مطلب سینٹ کے پاس. ٹھیک ہے. اور 3 سیٹس جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی کی ہیں, جیسے پاکستان میں اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں الیکٹرز کو, اور وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ, وہ تھوڑا سا آپ یہ بھی جو ہے مکس ہو جائے گا, میں وداؤٹ پریپریشن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں. تو میں نے 3-4 بیٹھ کے رات کو کانسٹیٹیوشن کی اور مجھے جو ہے وہ یک دم مکس ہو گیا, کیونکہ آئی جسٹ ووک اپ, ابھی صبح کے 11:20 ہو رہے. اچھا, تو جو ہے لوگ جو ہے ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں, یہ 538 جو ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ پھر پریزیڈنٹ کو ووٹ دے کے پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی پارٹی کا. پھر اس کے بعد جس کے پاس 270 الیکٹورل ووٹس ہوں وہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پریزیڈنٹ کے رولز کیا ہیں؟ چیف ایگزیکٹو ہے, انفورسز فیڈرل لا, ڈائریکٹس ایجنسیز, ایشوز ایگزیکٹو آرڈرز, کمانڈ آرم فورسز. یہ سارے اس کے جو ہیں وہ رول ہیں کہ اس کی کیا کیا رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لیجسلیٹو پاورز ہیں. ویٹو پاور از دا مین فارمر لیجسلیٹو چیک, کہ کوئی بھی اگر لا پاس ہوا ہے تو اس پہ یہ ویٹو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کانگریس میں اوور رائڈ اٹ وتھ 2/3 ان بوتھ چیمبرز. کانگریس جو ہے وہ اپر اینڈ لوور ہاؤسز آف یو ایس ہیں, یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو a pocket veto occurs when Congress adjourned during the 10-day signing period of the president does not sign the bill. A pocket veto کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ occur when Congress adjourns during 10-day signing period, کہ جب جو ہے وہ اس کو اگر